نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کا نام ہے تصور توحید۔ اس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے کس بنیادی تصور کو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، کن چیزوں کی طرف بلایا گیا ہے، کن سے روکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اس کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے سے کس طرح ان کن پہلوؤں کے ساتھ کرایا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سنن اور اس کی کیا حکمتیں اس پوری کائنات میں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کار فرما ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم ان مباحث کا جائزہ لیں گے۔ یہ توحید کا کورس ہے اور اس حوالے سے ہم پہلے دلائل توحید میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو ایک کیوں ماننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کیوں کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہم نے ایک کورس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے تصورات کا جائزہ لیا تھا۔ تو یہ گویا کہ تصور توحید اس سیریز کا گویا کہ ایمانیات کے ضمن میں، توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو تصورات قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں، اس سیریز کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آخری لیکچر ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے حوالے سے ایمانیات میں جو کچھ قرآن مجید جن چیزوں کو زیر بحث لایا ہے اس پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ آج جس چیز کا ہم مطالعہ کریں گے وہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایک رب العالمین کی عبادت یہ دین کی بنیادی دعوت ہے، اور یہ دعوت قرآن مجید میں دو پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے، یعنی دعوت عبادت رب دلائل کی بنیاد پر قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے، اور دو پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت کی دعوت، یہ ہے وہ چیز جو قرآن مجید جس کی طرف انسانیت کو بلاتا ہے، اور جس دوسری چیز کی طرف قرآن مجید بلاتا ہے یہ کہیے کہ یا اس سے متنبہ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت اور استمداد کی نفی۔ استمداد کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، یعنی کسی سے مدد مانگنا۔ تو قرآن مجید غیر اللہ سے مدد مانگنے کی نفی کرتا ہے۔ نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روکتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ تو ان دو پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مزید مباحث بھی ہیں، لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مناسب یہ ہوگا کہ وہ دلائل جو ہم نے پچھلے کورس میں پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ کر لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو یہ کوئی آبائی عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی دعوت جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش کے سامنے پیش کی، بنی اسماعیل کے سامنے پیش کی، عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کی، تو یہ ان کا آبائی عقیدہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ دین شرک کے ماننے والے تھے، تو قرآن مجید کو اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ، اپنی بات اسٹیبلش کرنی پڑی ہے، ثابت کرنی پڑی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں آیا، نبی بھیجے گئے، اور نبی ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ طاقت کی زور پر اپنی بات نہیں منواتے، گرچہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو سب لوگ، قرآن مجید بار بار یہ توجہ دلاتا ہے کہ ایک لمحے میں ٹھیک ہو جائیں گے، سب خدا کی عبادت اور بندگی کرنے لگیں گے، لیکن یہ سودا جبر کا سودا ہے ہی نہیں، یہ تو دل کا سودا ہے، اور یہ دل کا سودا کہاں سے طے پاتا ہے؟ یہ دلائل کے ذریعے سے طے پاتا ہے۔ تو دلائل نہیں ہے قرآن مجید میں، اور یہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کا خلاصہ ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی بات جسے ہم نے ربوبیت کا نام دیا تھا، کہ ربوبیت کی جو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پالن ہار ہے، وہی پالنے والے ہیں، وہی ہمارے خالق ہیں، وہی رازق ہیں، وہی ہمیں زندگی دیتے ہیں،
انہی کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم باقی ہیں، ہم سے ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں پیدا کیا ہے، ہمیں وہ کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں وہ پینے کے لیے دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں ذوق جمال دیا ہے، لذیذ کھانے کی چیزیں دی ہیں، خوشبو کا احساس دیا ہے اور طرح طرح کی خوشبوئیں پیدا کی ہیں، انہوں نے ہمارے اندر خوبصورتی کا احساس پیدا کیا ہے اور آواز کی بھی خوبصورتی دی ہے اور مناظر کی بھی خوبصورتی دی ہے اور لمس کی بھی خوبصورتی اس دنیا میں پیدا کی ہے. تو انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے دیا. تو انسانی فطرت یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور جو مقام، جو مرتبہ، جو حیثیت اس کی ہے اس کا اعتراف کریں. تو یہی اصل میں ربوبیت کی دلیل کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جب دیا اس نے ہے تو پھر شکر بھی اسی کا کرنا چاہیے. اور رب کے معاملے میں، خالق کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں شکر اصل میں عبادت سے ہوتا ہے. تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. دوسری دلیل جسے ہم نے قدرت کی دلیل کہا تھا، وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر نفع اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر ضرر سے وہ بچا سکتا ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور سب کچھ کے بغیر دے سکتا ہے، اور سب کچھ مل بھی جائے، سب لوگ مل جائیں، اس کے بغیر کچھ نہیں دے سکتے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کسی کے آگے جھولی پھیلانا، کسی کی پرستش کرنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی طرف رجوع کرنا، یہ سب بے معنی، بے فائدہ ہے. تو یہ قرآن مجید دوسرا مقدمہ ہی پیش کرتا ہے. اس کی پھر بڑی تفصیل ہے جو قرآن مجید نے کی ہے، ایک ایک چیز کو لے کے بتایا ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ خدا واحد ہی کی ہستی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس لیے وہی تمہاری عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے. اس کے بعد جو تیسری دلیل قرآن مجید نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہاری فطرت کی بھی آواز ہے کہ تم ایک رب کو ہی اپنا خالق و مالک مانو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو. عام حالات میں انسان اپنے آبائی دین کی بنا پر یا اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں کی بنا پر اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن مجید بتاتا ہے کہ جیسے ہی انسان مشکلات میں گھرتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، سارے غیر اللہ بھول جاتے ہیں، انہیں ایک رب ہی یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ جب سب کو پکار لیتے ہیں اور سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان کی فطرت انہیں توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو وہ جو آسمانوں کا خالق ہے، وہ جو زمینوں کا خالق ہے، جس نے سب کچھ دے رکھا ہے، جب کچھ اس نے پہلے بھی دیا ہے تو آئندہ بھی وہی دے گا، اس سے مانگو، اس کو پکارو. اور پھر در حقیقت وہی ہے جو ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، ہر مشکل کو دور کرتا ہے، تو اسی کو پکارنا چاہیے. انسان جب اس کو پکارتا ہے تو وہ بالیقین جواب دیتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی تجربہ ہے، اور یہی وہ دلیل ہے جس کو ہم فطرت کی دلیل کہتے ہیں. چوتھی چیز وہ یہ کہ کائنات یہ کوئی الٹ کارخانہ نہیں چل رہا ہے، انتہائی منظم، مربوط اور حکمت پر مبنی یہ کائنات ہے. اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر انتہائی غیر معمولی انتظام کیے گئے انسانوں کی پرورش کے لیے، انسانوں کو باقی رکھنے کے لیے. نہ صرف انسانوں کو بلکہ پوری حیات کا سلسلہ یہاں پر بڑے غیر معمولی انتظامات کی وجہ ہی سے ممکن ہو سکا ہے. اور اس میں اتنی حکمت پائی جاتی ہے، ایسا نظم پایا جاتا ہے، ایسی غیر معمولی کارفرمائی پائی جاتی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو بیک وقت سورج کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، چاند کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، دن کو بھی کر رہا ہے، رات کو بھی کر رہا ہے، مرد کو بھی کر رہا ہے، عورت کو بھی کر رہا ہے، زمین کو بھی کر رہا ہے، آسمان کو بھی کر رہا ہے. تو قرآن توجہ دلاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے. اور پھر قرآن یہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے، سورج کا رب الگ ہوتا، چاند کا رب الگ ہوتا، زمین کا الگ ہوتا، آسمان کا الگ ہوتا، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ سب کوشش کرتے کہ اپنا کل اقتدار قائم کریں. اس لیے کہ یہ طاقت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کم سے زیادہ کی طرف بڑھتی ہے. ہر پاور ایبسولوٹ پاور بننا چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک فساد ہوتا. اور کائنات جتنی ہم آہنگ اس وقت نظر آتی ہے، جتنی زیادہ یکسو اس وقت نظر آتی ہے، جتنی زیادہ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل لگتا ہے کہ ہر چیز موافق ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. بلکہ سب مل کے خدائے رحمان کے عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ کائنات کے بادشاہ بن جائیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کوئی فساد نہیں ہے. فساد انسانوں کی دنیا میں ہے، خدا کی دنیا میں کوئی فساد نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل تھی جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ بتاتی ہے کائنات اپنے نظم سے بتاتی ہے، اپنے ڈیزائن سے بتاتی ہے، اپنے اس پورے سسٹم کی بنیاد پہ یہ بتاتی ہے
کہ اس کا خالق ایک ہی رب ہے۔ اور اگلی دلیل، آخری دلیل تھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی کوئی پہلی دفعہ تو دنیا کے سامنے نہیں آئی، نبیوں کی ایک تاریخ ہے اور پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، اور جو کہ ہمارے سامنے سابقہ کتب کی شکل میں موجود ہے، جو کہ مذہبی روایت کی شکل میں موجود ہے، جو کہ صالحین کی روایت کی شکل میں موجود ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، دلیل اسی کے حق میں دی گئی ہے، دعویٰ اسی کا کیا گیا ہے، تفصیل اس کے بارے میں دی گئی ہے، تعارف اسی کا کرایا گیا ہے، غیر اللہ کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی انسانی توہمات ہوتے ہیں جو پھیل جاتے ہیں، عام انسان پھیلا رہے ہوتے ہیں، کوئی نبی کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، علم مسلمہ علم کبھی کسی غیر اللہ کی طرف نہیں بلاتا۔ دور جدید میں سائنس یہی خدمت سر انجام دے رہی ہے، یعنی سائنس نے گویا کہ بالکل نفی کر دی، ہر غیر اللہ کی نفی کر دی۔ ہم اب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا نہ تھے نہ ہو سکتے، سائنس کی بنیاد پہ جانتے ہیں ہم یہی چیز۔ اب دیگر جو جن لوگوں کو، جن شخصیات کو پوجا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ بات جانتے ہیں، سائنس ہر چیز کی تردید کر رہی ہے، نہیں کر سکی تو خدا واحد کی نہیں کر سکی۔ تو علم کی مسلمہ تاریخ یہ بتاتی ہے، انسانیت کی جو لوگ انسانیت کو ہدایت دینے کے منصب کے اوپر فائز ہوئے ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کسی اور رب سے انسانی تاریخ واقف نہیں ہے۔ جو بھی ہیں دعوے ہیں، توہمات ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، حقیقت میں کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر قرآن مجید اپنی دعوت سامنے رکھتا ہے جو کہ تصور توحید کی اساس ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے وہ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ میں آپ سمجھ لیجیے کہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات جو اس کے نتیجے کے طور پر قرآن مجید میں زیر بحث آتی ہے وہ یہ کہ پرستش کی ہر شکل اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یعنی عبادات اور مراسم عبودیت جتنے بھی ہیں، یعنی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں جو دین اسلام میں موجود ہیں۔ جو دین شرک ہے وہاں پہ بھی اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ تو عبادات جتنی بھی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مراسم عبودیت ہے، جو عبادت کے ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، یہ عبادت کے جو اجزاء ہیں وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، بندگی اللہ کی جائے گی، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، اگر کوئی چیز خرچ کی جائے گی تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں، اور جب قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کا خلاصہ کیا تو اس طرح بیان کیا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس چیز سے۔ ظاہر ہے کہ اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ سارے مقامات یہاں پہ نقل کیے جائیں۔ یہ قرآن مجید کا جو کہ پامال موضوع ہے، سب سے زیادہ زیر بحث آیا ہے، تو میں بس نمونے کے طور پہ ایک ایک آیت نقل کر رہا ہوں، ورنہ در حقیقت تو قرآن میں اس کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری جو چیز قرآن مجید توجہ دلاتا ہے وہ یہ کہ دعا و استمداد کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ مدد مانگنے کا عمل، اور اس کو کیوں میں نمایاں کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بڑی روش عام ہے۔ جس طریقے سے پہلی چیز میں ہم نے مراسم عبودیت میں یہ دیکھا کہ اس میں سجدہ بھی شامل ہے، تو غیر اللہ کو سجدہ ہماری یہاں عام چیز ہے، یہ ایک معمول کی بات ہے، ہماری یہاں کوئی اجنبی چیز نہیں، گرچہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن مجید پورا اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے دعا کرنا یہ معمول کی بات ہے، یہ بڑے فخر سے لوگ کرتے ہیں اور میڈیا پہ کرتے ہیں، گلی کوچوں میں کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، اور پورا قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید اپنے زمانے کے مشرکوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، یعنی وہ تمہاری مشکل کیا دور کریں گے، وہ تمہاری طرح کے بندے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اچھا پکارو انہیں، اگر وہ تم کو جواب دے سکتے ہیں تو پکارو، پکار کے دیکھو تمہارے ہاتھ کیا ہاتھ ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے اس کو موضوع بنا کے بڑی تفصیل کی، یہ بتایا ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ تمہاری بات ان تک پہنچتی ہے، اچھا پہنچ بھی جائے تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، بالکل بے بس ہے، بالکل بے کس ہے۔ قرآن مجید کا ایک پامال موضوع ہے۔ قرآن مجید نے غیر اللہ کی دلائل کے زمن میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ غیر اللہ کی عجز کو، ان کی بے بسی کو، ان کی بے کسی کو قرآن نے بیان کیا کہ
کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس دنیا میں صرف ایک خدا واحد کا اختیار ہے، اس کے علاوہ تمہارا دل چاہے جس کو چاہے پکارو، ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا، صرف قیامت کے دن تم ذلیل ہو گئے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک معبود کو بلائیں گے جن کو پکارا جاتا تھا، جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور ان سے ظاہر ہے کہ وہ صالحین بھی ہوتے ہیں ان میں بہت سے، اور بلا کے کہیں گے کہ یہ تمہارے پکارنے والے ہیں، یہ تمہیں پکارتے تھے، تم نے کہا تھا ان سے. یہ بڑا مشہور قرآن مجید میں سب سے بڑے پیمانے پہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ گواہی ان کی پیش ہوگی. اور پھر جو تماشا وہاں پہ ہوگا، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معمول ہے. پھر ایک اور چیز، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا. قربانی دیکھیے کیا ہے، یہ جان کی نظر ہے. آپ اپنی عقیدت و محبت کا آخری درجے میں اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ضرورت پڑی تو ہم جان بھی دیں گے. اسی طریقے سے نظر نیاز، ہمارا مال بھی آپ کے لیے، ہم بھینٹ آپ کو دے رہے ہیں، ہم چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، تو قرآن مجید نے اس کو بھی حرام کیا. عربوں میں تھان ہوا کرتے تھے. استھان یا تھان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے لیے، جنوں بھوتوں کے لیے اور مختلف قسم کے جو ان کے معبود ہوتے تھے، ان کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں، اور اس میں نام چاہے اللہ کا لیا جائے لیکن خوشنودی ان کی مطلوب ہوتی تھی. تو قرآن مجید نے اس کو بھی حرام کر دیا سورہ مائدہ کے اندر. یعنی ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو قرآن نے اس کو بھی واضح کیا کہ غیر اللہ کا نام لے لیا تم نے ذبح کرتے وقت ان کی رضا کے لیے، وہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی ناجائز. اسی طریقے سے کسی بزرگ کے مزار پہ لے آ کے تم نے اس جانور کو اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا، تو وہ بھی حرام ہو گیا. تو یہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ قربانی، نذر نیاز، اس طرح کی ساری چیزیں جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، غیر اللہ کے لیے کی جائے، وہ حرام و ناجائز ہو جاتی ہے. پھر دوسرا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو تو وہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پرستش کی ساری چیزیں، عبادت کی سارے مراسم اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور مراسم کی جو بھی ممکنہ شکلیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دی. اس کے بعد دیکھیے عبادت کے علاوہ انسان کچھ قلبی زبانی کیفیات سے بھی گزرتا ہے، کچھ انسان رویے بھی اختیار کرتا ہے. قرآن مجید نے ان میں سے ایک ایک کو لے کے، ایک ایک کو موضوع بنا کے بتایا ہے کہ یا تو وہ خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے یا اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. الذین آمنوا اشد حبا للہ. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز کبھی زیر بحث نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبوب ہے. غیر اللہ کی محبت، ان کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، یہ ایک چیز ہے. اسی طریقے سے شکر ہے، ذکر ہے، توکل ہے، تفویض ہے، صبر و رضا ہے، تسلیم ہے، تقویٰ ہے، امید ہے. ان سب پاکیزہ اور اعلیٰ جذبوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خالص ہونا چاہیے. جو بھی کرو تم میرے لیے کرو. آدمی شکر کرے تو اللہ ہی کا کرے. غیر اللہ کا شکر ممانعت نہیں ہے اس کا ادا کرنے کی، لیکن جو نعمت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں مل سکتی. تو اس پہلو سے، یعنی بندگی سے پہلو سے کسی اور کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بندگی کے پہلو سے زیر بحث آ رہی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ محبت والدین سے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اپنے اولاد سے کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں سے، میاں بیوی سے. لیکن یہ وہاں پہ یہ رشتے زیر بحث نہیں ہے. زیر بحث کیا چیز ہے کہ آپ بندہ ہوتے ہوئے اور کسی کو اس مقام پر، عظمت کے اس مقام پر رکھتے ہوئے جہاں پر خالق ہوتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے. اس پہلو سے آپ شکر بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ذکر، یاد اللہ ہی کی، توکل اسی کے اوپر، بھروسہ اسی کے اوپر، معاملات اسی کے حوالے کرنے. تفویض کا مطلب ہوتا ہے اپنا معاملہ کسی کے حوالے کرنا. اور اگر صبر کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے، اور فیصلہ اگر کوئی آ گیا ہے تو اسی کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ہے. اور اگر پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا ہے تو وہ بھی صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو یہ ساری کیفیات بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیے توحید کیا ہے؟ خدا زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، وہ سب کچھ بن جائے. یہ اگر ہے تو سمجھیے ہم کامیاب ہیں. یہ نہیں ہے تو توحید کے پرچے میں ہم فیل ہو گئے. پھر دوسری چیز، بلکہ تیسری چیز، وہ یہ کہ عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور اسی کی حمیت و حمایت کا جذبہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ جو کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت اس دنیا میں جب کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ تک اور آپ تک تو براہ راست پیغام نہیں پہنچاتے.
اصل میں رسول کی اطاعت کی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح اسی کی نصرت. اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد. کونوا انصار اللہ. کونوا انصار اللہ کی جو دعوت ہے یہ اصل میں حمیت و حمایت کا اظہار ہے کہ میرا خالق ہے، اگر اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو پھر مجھے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی. یہ بھی اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے. پھر ایک اور چیز جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ وہ جو توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھی سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے اور آخرت کا بھی وہی رب ہے. اور دنیا کا نظام ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے. اور قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بتایا سورہ قدر میں کہ اس سب میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یعنی ہر جو بھی فیصلہ ہے اس کو لے کے اترتے ہیں اور مختلف امور کے بارے میں فیصلہ وہ نافذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. یہ بھی گویا کہ توحید کو ماننے کا ایک نتیجہ ہے. اور پھر یہ کہ آخرت بھی اسی کی ہے اور پیغمبر بھی اسی کے ہیں، کتابیں بھی اسی کی ہیں. تو قرآن نے اپنے آغاز میں یہ بتا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا، جو پچھلے پیغمبروں پہ کتابیں نازل ہوئیں اور آخرت پر یقین، یہ سب اصل میں توحید ہی کے لوازم ہیں. یعنی کتابیں کس کی کتابیں؟ اللہ کی. پیغمبر کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. اور آخرت کیا ہے؟ وہ رب جو دنیا میں غیب میں ہے. آخرت اس سے ملاقات کا نام، اس کے حضور پیشی کا نام ہے. آخرت اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ سب اس پہلو سے اصل میں توحید ہی کے لوازم ہے. توحید دین کا مرکزی خیال ہے. دوسری چیز، دوسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ شرک کی نفی. شرک دیکھیے کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی بندگی کا نام ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا نام ہے اور اپنی عبادت کسی اور کے لیے خالص کرنے کا نام ہے، یا خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے. تو دیکھیے شرک ابتدا میں تو نہیں تھا. حضرت آدم ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے. انسان چونکہ محسوس پرست واقع ہوا ہے تو شیاطین نے انسان کی اس محسوس پرستی کو استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے، غیب میں رہتے ہیں، تو انہوں نے غیر اللہ کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا شروع کیا. اور اوور دا پیریڈ، ایک طویل عرصے میں، صدیوں میں جا کر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ رب واحد کی عبادت کی جگہ لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرنے لگے، اور پھر اس کے نتیجے میں شرک کی ان گنت شکلیں اور قسمیں وجود میں. ان کا مختصر ہم جائزہ لے لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں کچھ اختصار سے کام لوں گا. ایک تھے خدائی اوتار، گاڈ کنگز. یہ جو آپ فرعون کو دیکھتے ہیں، یہ را دیوتا، سورج دیوتا کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے. انکارنیشن کا ایک تصور تھا، تجسیم، یعنی خدا جو ہے انسانی روپ کے اندر ظاہر ہوا ہے، حلول کر گیا ہے. اور آپ جو ہندو میتھولوجی میں اگر آپ دیکھیے تو یہ جو رام ہے یہ ان کے خدائی اوتار ہیں. اسی طریقے سے یہ جو کرشن ہے وہ خدائی اوتار ہے. بدھ کو بھی، وہ بدھا کو بھی خدائی اوتار کہتے ہیں، 6واں 7واں 8واں. تو یہ خدائی اوتار کا ایک تصور تھا اور گاڈ کنگ کا تصور تھا، انکارنیشن کا جسے تصور کہتے ہیں. فرشتوں کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، جنوں کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں. تو ان کو بھی پکارتے تھے. اور پھر دنیا میں اسلام فلکی، سورج، چاند، تاروں کی پرستش ہوتی رہی ہے. پتھروں کی لوگ عبادت کرتے تھے. ہندوؤں میں تو یہ بہت زیادہ ہے، کچھ پتھروں کو مقدس قرار دے کر ہر مندر میں موجود ہوتے ہیں. اور بت پرستی تو ہم جانتے ہیں سب سے بڑا مرض رہا ہے. یہ بعض اوقات صرف پتھروں کی بھی پرستش ہوتی تھی اور بعض اوقات ان کے پیچھے کچھ مقدس شخصیات کو سمجھا جاتا تھا، جیسے فرشتوں کے بعض بت بنا لیے جاتے تھے یا بعض مرنے والوں کے بت بنا لیے جاتے تھے. تو یہ بھی کیا جاتا تھا. جانوروں کی بڑی پرستش تھی. عرب میں تو اس طرح نہیں تھی، لیکن ہندوستان میں اور دیگر مقامات پر ناگ، سانپ، ان کی پرستش کی جاتی تھی. ہنومان جی، بندر کی پرستش ہوتی تھی. گنیش دیوتا، ہاتھیوں کی پرستش ہوتی تھی. تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا رہا ہے. جس چیز سے ذرا خوف محسوس ہو، جو غیر معمولی لگے، اس کی آپ نے پرستش شروع کر دی. درختوں کو بھی لوگوں نے مقدس بنا دیا. پیپل کا، برگد کا، تلسی کا، کمل، بہت سے درخت ہیں جو دنیا میں مقدس سمجھے جاتے ہیں. ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی پرستش کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں شرک کی مختلف شکلیں تھیں جو دنیا نے دیکھا. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنی پستی میں گرا. خدا کو چھوڑنے کے بعد انسان جانوروں کے آگے گر گیا، پتھروں کے آگے گر گیا، درختوں کے آگے گر گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ پستی کیا پستی ہوتی ہے. اور مردوں کے آگے گر گیا، جن کو جو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے. تو پھر ایک آخری چیز اس زمن میں یہ تھی کہ شرک کی شریعت بھی ہوتی ہے.
یعنی جب دین شرک وجود میں آتا ہے، اس پہ اگر آپ کو پڑھنا ہے اس کی تفصیل تو سورہ انعام کو دیکھیے، وہاں قرآن نے بڑی تفصیل کی ہے کہ کس طرح دین شرک کے اپنے توہمات ہوتے ہیں، ان کے اپنے تصورات ہوتے ہیں، ان کی اپنی بدعات ہوتی ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جانور کی قربانی ایسے کرنے چاہیے، فلاں جانور کو فلاں کھا سکتے ہیں، فلاں نہیں کھا سکتے، فلاں چیز اس طرح حلال ہے، فلاں چیز اس طرح حرام ہے۔ تو یہ اپنے توہمات ہوتے ہیں، یہ اپنے تصورات ہوتے ہیں، یہ اپنی بدعات ہوتی ہے، ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے۔ تو اس کا شجر نسب بھی جا کے آخر میں شرک ہی سے ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بھی بڑی تردید کی ہے۔ تو دین کا جو بنیادی تصور ہے، اس بات کا، آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی ہر پہلو سے نفی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو تصور توحید میں ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، سنن کا کیا تصور ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔